بالآخر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور 7-5 کی اکثریت سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آئینی بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور آئینی بینچ کے سربراہ وہی ہیں جن کا پورے پاکستان کو پہلے ہی پتہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں جن کو آئینی بینچ کا سربراہ مسلم لیگ نون، شریف خاندان، زرداری یہ سلیکٹ کریں گے، اور وہی ہوا جو توقعات تھی۔ سب کو، پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بنیں گے آئینی بینچ کے سربراہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے منیب اختر صاحب کو، منصور علی شاہ صاحب کو آؤٹ کیا گیا تھا چیف جسٹس پاکستان کی دوڑ سے، اور یحییٰ افریدی صاحب کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس وقت ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ حکومت اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی، اور پھر ان کو یہ بھی کلیئرٹی تھی حکومت کو کہ آئینی بینچ کے معاملے میں بھی یحییٰ افریدی صاحب بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے آج آئینی بینچ میں حکومت کے نومنی جسٹس امین الدین خان جن کو سلیکٹ کیا ہے نون لیگ نے، شریف خاندان نے، ان کی مخالفت کی ہے، لیکن ان کی مخالفت میٹر نہیں کرتی۔ ان کی مخالفت یہ اس حد تک ضرور ہے کہ ہم لوگ ان کی تعریف کر سکیں کہ جی بڑی بات ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے وہ مخالفت کی ہے امین الدین خان صاحب کی، لیکن اس سے زیادہ ان کے مخالفت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ اگر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب مطلب جو چیز کرنی چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ تھا منصور علی شاہ صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ بیٹھ کے اور 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت کرتی اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا، لیکن یحییٰ افریدی صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ کمیٹی کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے جو بائنڈنگ ہے، اور کمیٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے پرانے قانون کے مطابق کہ فل کورٹ کے سامنے تمام آئینی درخواستیں لگائی جائیں، اور اب اچھا جو کمیٹی کی جو اس کی ایک طرح سے کمپوزیشن کو چینج کیا گیا ہے قانون کے ذریعے، وہ بعد میں ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ چیف جسٹس ہوگا ممبر، سینئر پیونی جج ہوگا، اور تیسرا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور جب تک آئینی بینچ کا سربراہ نہیں جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا تب تک کمیٹی 2 ممبران پر مشتمل ہوگی، لیکن ساتھ ایک اور چیز اس قانون میں کی گئی کہ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو ہوگا۔ تو اس طرح سے یحییٰ افریدی صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح پاورفل کیا ہے اس حکومت نے۔ تو اب یہ بھی آج میں دیکھ رہا تھا، ہمارے دوست شاید احسن واحد نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کل جب یہ قانون سازی ہوئی ہے تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل پاکستان اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے ایک ملاقات کی ہے، اور آپ اس کو خفیہ ملاقات ہی کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب سے انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ میں اس لیے خفیہ ملاقات کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر وہ آن ریکارڈ ملاقات ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی پریس ریلیز، اعلامیہ، کوئی چیز آتی کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن کل ایک خفیہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اور اٹارنی جنرل پاکستان کی یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قانون سازی کی ہے، کیونکہ ہم سب یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان سے پوچھے بغیر کیسے اتنی بڑی قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ تو اب چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ اب یہ پہلے تو یحییٰ افریدی صاحب نے 14-15 ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت حیران کن تھے، جو ناقابل یقین تھے، ناقابل تصور تھے، لیکن ان تمام فیصلوں کا کوئی وہ سمبولک تو تھے، رسمی طور پر تھے، ان کے امپیکٹ تھا، ایفیکٹ تھا، لیکن جو یہ ایک چیز ہے نا، جو اصل چیز تھی وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کا وہ کیا کریں گے، جو کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا، اس کے باوجود یحییٰ افریدی صاحب نے کیس نہیں لگایا اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور آج آئینی بینچ بنوا دیا ہے۔ اب یحییٰ افریدی صاحب نے اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف میٹر نہیں کرتا، لیکن اور اگر یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے حکومت کانفیڈنٹ نہ ہوتی تو حکومت جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان کو اگنور کر کے اور 4تھے نمبر والا جو جج ہے اس کو آپ آئینی بینچ کا سربراہ بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ججز کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ بھی ہے کہ مطلب 3 سینئر ترین جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے یعنی چیف جسٹس سمیت ان کے آپ خلاف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو یہ ایک یقین دہانی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت کو ایک خاموش حمایت جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کی حاصل ہے کہ حکومت نے اتنا بڑا وار کر دیا ہے کہ انہوں نے آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے میں ایک دیکھ رہا تھا وسیم ملک صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، وہ جو روشن صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے کہ ان سے کیا بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وسیم ملک صاحب نے جو ہے وہ جو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہاں، وسیم ملک کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز اب سوشل ورکر بنا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے بعد جوڈیشل کمیشن کی ممبر اسپیکر قومی اسمبلی کی منتخب کردہ روشن خورشید نے کہا کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں جیلوں میں جاتی ہوں،
میرا نام روشن خورشید ہے اور میں روشنی پھیلاتی ہوں. ماشاءاللہ بڑی جو ہے وہ روشنی پھیلا رہی ہیں. اور اسی طرح سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بڑا اہم. کہتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب نے اجلاس کیوں بلایا یہ جوڈیشل کمیشن کا؟ جب جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہی مکمل نہیں تھی تو اجلاس بلانا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. جان بوجھ کر اجلاس بلایا گیا. یحییٰ صاحب نے کیوں نہیں آئینی ترمیم کیسز کو لگایا جبکہ ساتھی ججز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس لگاؤ؟ ساتھی ججز نے 4 تاریخ کو کیس لگانے کا فیصلہ کیا لیکن کاز لسٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی. تو اب حکومت نے پوری طرح سے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا ہے اور اس میں اب خاموش کہیں اعلانیہ کہیں لیکن اس میں یحییٰ افریدی صاحب کی جو ہے وہ حمایت حکومت کو حاصل ہے. دیکھیں حکومت کی اتنی دیدہ دلیری. ابھی تو یہ منٹس آئیں گے اس کے جوڈیشل کمیشن کے تو اور بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی کہ آیا جو یہ جو تھے شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب ان کی کیا رائے تھی اور یحییٰ افریدی صاحب کی کیا رائے تھی اور اسی طرح سے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کی کیا رائے تھی اور کیا آئینی بینچ کے ممبران کے حوالے سے بھی کوئی رائے ان کی تھی یا نہیں تھی. اس حوالے سے بھی تفصیل آئے گی. لیکن یہ بہت حیران کن ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگانے کے بجائے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور حکومت کو پورا موقع فراہم کیا کہ حکومت جو ہے وہ آئینی بینچ بنا دے. اور حالانکہ میرا تو خیال ہے میں ابھی اس ویڈیو کے بعد میں نے بیرسٹر سعد رسول صاحب کے پاس جانا ہے اور ان کے ساتھ شہر اقتدار پروگرام کرنا ہے تو اس پہ ذرا قانونی رائے جو سعد رسول صاحب کی ہے وہ جانیں گے کہ اب ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیا ہوگا. وہ میرے بزرگوں کے سے ان کا تعلق تھا. میرے جو تاج اور الطاف صاحب تھے وہ بھی مولانا صاحب کے کولیگ رہے, میرے ماموں بھی کولیگ رہے. تو میں اسد کیسر صاحب یہاں پہ موجود تھے تو میں دونوں کو سلام کرنے کے لیے یہاں پہ آیا. اڈیالہ سے سیدھے ادھر آ گئے؟ جی میں اڈیالہ سے ہی شام کو آتا ہوں. اور کہاں سے آتا ہوں؟ اچھا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے گا تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یا چیئرمین پی ٹی آئی یعنی خان صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں دونوں کی سوچ میرا کیونکہ یہ ایک پوزیشن نہیں ہے, یہ سیاسی جو احباب ہیں دونوں پارٹیوں کے وہی آپ سے انٹریکٹ کریں گے اس معاملے پہ. لیکن دونوں کا پازیٹیو سوچ ہے اور مولانا صاحب کا ایک رول رہا ہے موجودہ, اس کو ہم بطور وکیل جو ہے وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, بطور بار ممبر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو انگیجمنٹ کا ایک کیا ہے تو اس کو جو اس طرح سے آئینی ترمیم کے دوران ان کا ایک عمران خان صاحب سے آئینی بینچ آج آئینی بینچ بن گیا فیصل بھائی. دیکھیے جو ان کا جو حکم تھا وہ میں میڈیا سے بات کر چکا ہوں, وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے. خان صاحب نے جو اندر بات کی, آج آپ کے توسط سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام دوست جو ہیں میڈیا والے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری بات رپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک ان اناؤنس سینسرشپ خان صاحب کی جو جیل میں جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اس پہ لگا دی گئی ہے. نہ وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ایئر نہیں ہو رہی اور اس کی خبریں بھی نہیں چھپ رہی, جس کے اوپر میں نے تمام بیورو چیفز کو اور میں نے ایک لیٹر آف ریکویسٹ لکھا ہے. دیکھیے آرٹیکل 19A کے تحت یہ عوام کا حق ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو ان تک پہنچے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک لارجسٹ سیگمنٹ آف پاکستان کی جو پاپولس ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان کے اوپر آپ لوگوں کے سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی اور آپ کے چینل سے یا آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیے یہ ان اناؤنس سینسرشپ جو ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور یہ رول آف لا کی بھی خلاف ورزی ہے, آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اس کے لیے آپ سب آج آئینی بینچ بن گیا امین الدین صاحب کی سربراہی میں, اس پہ آپ لوگوں کا بطور پی ٹی آئی لائر کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی لائر کا الیکشن تو پی ٹی آئی کریں گے والے کریں گے, لیکن 26ویں ترمیم کو ہماری بارز ہیں اور ہم وکلاء نے ریجیکٹ کیا ہے. ہم ان وکلاء میں سے ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے اور خاص کر جو عدلیہ سے متعلق حصے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں. ہم وکلاء کا اس کے اوپر ایک فرم سٹانس ہے. ہم جو عدلیہ کے اوپر اور ڈیموکریسی کے اوپر رول آف لا کے اوپر یہ اس کو حملہ گردانتے ہیں. کیا آپ کا سٹانس جو ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ فرق آئے گا اس سے؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو فرق آتا ہے یا نہیں آتا, ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا, ہمارا کام ہے اپنی آواز اٹھانا. اور اگر ایک پاکستان کے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ ایک غلط بات ہوئی ہے تو اس چیز کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وہ غلط ہے.
देखिए अगर गलत बात सारे भी कहें, एक आदमी जो है उसकी भी हाईलाइट करे तो वो ज़रूरी होती है, इसलिए हम इस जो गलत अंदाज में ये सारे मामलात हुए हैं, तरमीम के तरीक़ाकार भी गलत है, उसका सब्सटेंस भी गलत है और उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम पे काफ़ी भयानक होंगे ये आने वाले वक्तों में। बल्कि आप आज से ही देख रहे हैं तो आईनी बेंच जो है हो या आईनी अदालत हो, ये तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं उनको एक हमला कर डालता हूँ और बतौर वकील जो है इसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि 26वें आईनी तरमीम को रोड और बैक पैगाम जो आप कह रहे थे डाला से आज आए हैं, नहीं, मैंने ये आपको नहीं कहा टेका सानी साहब, मुझे आप खिलाएं मत, मैं आप ही का शागिर्द हूँ, मैं कोई पैगाम जो है वहाँ पे नहीं आया। लेकिन क्योंकि असद कैसर साहब और मौलाना साहब, मैंने जैसे अर्ज़ किया, मौलाना साहब के लिए हमारे बहुत एहतराम है और उनके मैं सलाम करने आया था और जो भी बात होगी वो पीटीआई और जेयूआई का जो मीडिया विंग है वो आपके साथ शेयर करेगा। फैसल चौधरी साहब, मौलाना साहब और पीटीआई क्या सड़कों पर इकट्ठे निकलने का ऐलान भी कर सकते हैं आज से? देखिए ये बातें तो अभी जो है दूरस ज़रा है, उसमें देखने की बात है, लेकिन जो मैं महसूस ये होता है कि दोनों जमातों का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी करीब है, तरीक़ेकार पे शायद इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो उनकी सियासी जो विंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ अगर बात करना शुरू कर देंगे तो शायद वो भी रिजॉल्व। फैसल चौधरी साहब, कल होने वाली लेजिस्लेशन जो हुई है उस पर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत है, उनका स्टांस क्या था? देखिए मैं वो बता चुका हूँ, खान साहब ने जो कल होने वाली लेजिस्लेशन है, जो एक्सटेंशन है या उस 26वीं आईनी तरमीम है, उनको यकसर मुस्तरद किया है और उन्होंने इसको जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल करार दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तरमीम जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको एक्सेप्ट करने का मकसद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एहतजाज के हवाले से उन्होंने आपको कहा कि करनी है, सड़कों पे आना, इस हवाले से ये उसमें मैं वो मैसेज भी दे चुका हूँ, उन्होंने पार्टी को ये मैसेज भेजा है कि पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा हक है और अगर इन तरमीम को हमने तस्लीम किया तो फिर पाकिस्तान की अवाम जो है वो चींटियों की तरह जो है वो जिएगी और ये डंडे के जोर के ऊपर जो है कब्ज़ा माफिया, एक्सटेंशन माफिया हुकूमत करना चाहता है। तो इसके खिलाफ खड़ा होना ये पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये किसी एक पार्टी, एक शख्सियत का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के अवाम पे बुनियादी। फैसल चौधरी